الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، سوائے اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سچے ہیں اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے مقام اور مرتبے کو ان کے رب کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں۔ ناظرین و سامعین، رمضان مہربان ٹرانسمیشن آج الحمدللہ رمضان المبارک کا ہمارا 22واں ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی محبتیں شامل حال رہتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ کارواں رواں دواں ہے اور جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ رمضان مہربان ٹرانسمیشن کو نقیبی ایکو ساؤنڈ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ براہ راست رات 11 بجے سے 12 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس میں جو برکات ہیں اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے ساتھ رات 11 سے 12 بجے تک شامل ہوتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ اس کو جلدی سے لائک کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے اور شیئر کے بٹن کو دبا کے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ ہے آپ کا یہ پیغام جتنے لوگوں تک پہنچے گا آپ بھی ثواب میں حصے دار ہوں گے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایسی شخصیات تشریف لائی ہیں کہ جن کا دین متین کے حوالے سے پوری فیملی الحمدللہ اس میں صبح و شام مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر رانا ضمیر اختر نقیبی صاحب، خلیفہ مجاز دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف اور حافظ برادران ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آج کے پروگرام کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تلاوت کلام رحمان ہوتی ہے، نعت رسول مقبول، حمد باری تعالیٰ ہم ضرور شامل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ علماء سے علمی، فکری اور روحانی موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کلام رحمان سے ہمیشہ کی طرح آپ کی اسکرینز پہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حافظ ظہیر رانا صاحب سے، آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دارین کی آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن جب ہم نے شروع کی تھی تو اس میں جب شیڈول بنایا تھا تو اس میں ہم نے جو رانا صاحب کی رکھی تھی، تو میں نے کہا تھا یار پہلے دیکھ لیں کہ ہم کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں، تو جو آنے والے آخری عشرے میں یا پہلے دوسرے عشرے کے چند دن بعد انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر ہو گئی مہربان آتے آتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ یہاں پر آئے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہزاروں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی اہل بیت پر اور اولیاء کرام تک، اور جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دیوانے ہیں، سب کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے بہت ہی پیارے پیر بھائی جناب محترم حافظ محمد علی نقیبی صاحب، انہوں نے یہ جو سلسلہ رمضان مہربان کا شروع کیا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بہت کرم فرمایا ہوا ہے۔ نقیبی ایکو ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم سے دنیا کے کونے کونے میں نقیبی ایکو ساؤنڈ کا نام گونج رہا ہے سرکار کے کرم کی بدولت، اور ہمارے بھائی حافظ محمد علی صاحب بہت ہی محنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک حافظ صاحب آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تلاوت کلام رحمان سے حافظ صاحب آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حافظ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سورہ توبہ کی آخری چند آیات کی تلاوت فرمائی. اللہ کریم ان کی حاضری قبول منظور فرمائے. شامل کرتے ہیں آپ کے کومنٹس کو، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں نقیب ملت اسلامیہ اور خوبصورت شہر سیالکوٹ کا ایک حسن ہے، آواز ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب قبلہ قاری رضوان فیضی صاحب نے جوائن کیا ہے اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب. قبلہ رانا صاحب اور حافظ صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور فرما رہے ہیں علی بھائی بہت خوب سلامت. آپ کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. جناب آپ بھی انشاءاللہ جلد ہی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ زنسا سپورٹس ہیں، السلام علیکم پیش فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. جلدی سے ناظرین کرام آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے کومنٹس بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. اور میری جو آج کی پرفارمنس ہے اس میں آپ نے آج درگزر فرمانا ہے، چونکہ ایک طرف انسان اگر ایک کسی کام میں لگا ہوا ہو تو وہ اور حساب ہوتا ہے. میں نے ملٹی ٹاسک اس ٹائم جوائن کیے ہوئے ہیں، اور میرے جو کیمرے کے پیچھے ڈائریکٹر صاحب آج تشریف فرما ہیں، ان کی بھی محبتیں شامل ہو گئی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے گڈ ورک کہہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ بات بن جائے گی. آج کا جیسے ہمارا موضوع ہے حضرت مولا کائنات اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو شامل کریں گے. ہم بلا وجہ کا آپ صاحب نشانہ بنایا جاتا ہے. اپنے ہی چند احباب ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
کو شامل نہیں کیا جاتا. ایسا کہتے ہیں. تو جب ہم نے سنا تھا تو میں نے جب مشاورت کی، میں نے کہا یار ہم نے اللہ تعالیٰ لازماً اپنے پروگرام میں شامل کرنی ہے. ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار شامل کرتے ہیں. میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. جتنے احباب شامل ہو رہے ہیں ان کے میں کمنٹ بھی شامل کرتا رہوں گا. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ پیغام حق دوسروں تک پہنچے. اور شیئر کرنے سے پہلے آپ اگر ثواب کی نیت صدقہ جاریہ کی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب بھی درج ہوتا چلا جائے گا. حافظ صاحب سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعته اللہ 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 اللہ. حمد باری تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم نے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمایا ہے. آج اللہ تعالیٰ حسن بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں آپ کی طرف بھی جب نگاہ جاتی ہے تو نکلتا ہے کہ یا اللہ خیر. جی، ہمیں جوائن کیا ہے چودھری مرتضیٰ اسلم صاحب نے. وہ السلام علیکم پیش کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرما رہے ہیں سبحان اللہ. اور سکندر سلطان سکندر بھی سلام پیش کر رہے ہیں. یقیناً آج جو شخصیت ہمارے مہمان ہیں، آپ کے فالوورز کی ایک تعداد ہے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبت کرنے والے. حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے تمام تر آئی ڈی سے، اور آپ نے وعلیکم السلام ارشاد فرمایا ہے. اس کے علاوہ اور بھی احباب نے شامل ہوئے ہیں اور کمنٹس فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا نظام ہے، اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی محبتوں کو شامل کرتے ہوئے ہی اس میں آپ شامل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں جتنے احباب ابھی تک شامل ہوئے ہیں سب پیار والے ہیں، اور جتنے بھی احباب آنے والے ہیں وہ بھی الحمدللہ پیار والے ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں چلتا ہوں قبلہ اپنے جو مہمان خصوصی ہمارے آج گیسٹ ہیں ان کی جانب، اور آپ سے میں مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. جناب میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت رانا پیر ضمیر اختر نقیبی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. آج آپ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں، اور یقیناً اس رمضان مہربان ٹرانسمیشن کو آج 4 چاند لگ گئے ہیں الحمدللہ. ویورشپس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سے احباب نے ہمیں بڑی جلدی سے جوائن کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو الحمدللہ آج جو کیفیت بنی ہے وہ روحانیت والی ہے. الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. رمضان شریف کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں. کیسا رمضان شریف گزرتا ہے اور اس میں کیسا آپ کا شیڈول رہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ماہ رمضان بہت بڑی عطا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے، امت رسول کے لیے، بلکہ کل مخلوق کے لیے دعوت فکر ہے کہ آؤ جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ استفادہ کرے تقوی کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں.
تو یہ رمضان تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سامان عطا کیا گیا ہے. الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے ہمارا رمضان بھی گزر رہا ہے، اور رمضان تو گزرتا ہی اچھا ہے، تو جو رمضان سے جڑ جاتے ہیں وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے درمیان ایسی شخصیت الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے، موجود ہیں. دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کے منظور نظر ہیں اور انتہائی علمی شخصیت ہیں. الحمدللہ آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اور آپ اسکول میں پرنسپل کے طور پر بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عمیر ضمیر رانا صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ علی بھائی بہت خوب. اللہ پاک آپ کو، آپ کی ٹیم، چینل کو ڈھیروں رحمتوں سے نوازے، آمین. حسان بلال کہتے ہیں ماشاءاللہ. نجیب رضا رانا کہتے ہیں ماشاءاللہ. زنسا سپورٹ سے ایک آئی ڈی ہے اور وہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے. فرما رہے ہیں آج کی اس بابرکت محفل میں گرامی قدر جناب قبلہ رانا ضمیر اختر نقیبی، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف اور محترم حافظ صاحبان کی خصوصی شرکت پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ملک خالد محمود صاحب ہیں، یہ ہمارے بڑے پیار والے ہیں اور یہ ہمارے حافظ صاحب ریگولر ویورز ہیں اور پہلے دن سے اپنی محبتوں کا ہمیں اپنی محبتوں میں شامل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے. مبین شریف صاحب ہیں، کہتے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ. اور مبین صاحب ان کے کمنٹ کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ بے شک بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میں حافظ صاحب کے صاحبزادہ صاحب سے میں ملتمس ہونا چاہوں گا کہ وہ اگر تشریف لے آئیں تو ہم ان سے بھی ایک نعتیہ کلام اپنی اس ٹرانسمیشن میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں صہیب رانا صاحب، یہ قبلہ رانا صاحب کے پوتے ہیں اور حافظ صاحب کے صاحبزادے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں بڑی خوبصورت میٹھی آواز سے آپ کو نوازا ہے. میں ملتمس ہوں جناب صہیب رانا صاحب سے کہ آپ ایک نعتیہ کلام ہماری ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے، پھر اس کے بعد آگے گفتگو کریں. اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ. ہو جائے میسر کبھی، ہو جائے میسر کبھی دیدار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ. بیدام یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار، بیدام یہاں بکتے ہیں یوسف کے خریدار. بازار مدینہ ہے یہ، بازار مدینہ ہے یہ، بازار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ، اشکوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ. بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم، بلوائیں گے مجھ کو بھی شہنشاہ دو عالم. دیکھوں گا کبھی آنکھوں سے، دیکھوں
گا کبھی آنکھوں سے انوار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ ہر اونچا ہو گل پر ہے فدا طلعت فردوس ہر اونچا ہو گل پر ہے فدا طلعت فردوس ہر اونچا ہو گل پر ہے فدا طلعت فردوس دیکھو تو ذرا نکہت دیکھو تو ذرا نکہت گلزار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ معراج بشارت اس سے کہیے کہ نہ کہیے معراج بشارت اس سے کہیے کہ نہ کہیے آتے ہیں نظر دور سے آتے ہیں نظر دور سے مینار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ عقبا میں ہر ایک غم سے میں آزاد رہوں گا عقبا میں ہر ایک غم سے میں آزاد رہوں گا دنیا میں جو فاضل ہوں میں دنیا میں جو فاضل ہوں گرفتار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ ہو جائے میسر کبھی ہو جائے میسر کبھی دیدار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ عاشقوں کی گزارش ہے یہ سرکار مدینہ سبحان اللہ صہیب رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ بہت خوبصورت اور میٹھی آواز ہے ایک آئی ڈی سے کمنٹ آیا ہے ماشاءاللہ واقعی اللہ تعالیٰ نسل در نسل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی یہ جو شمع روشن ہے اس کو سلامت رکھے حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ مبارک کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ عطا کیا ہے خوبصورت اور میٹھی آواز ہے ایک صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب بہت خوبصورت انداز میں پروگرام چل رہا ہے اللہ کریم مزید کامیابی عزت اور برکتوں سے نوازے یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو ہمارے شامل حال رہتی ہیں ہم تو نکمے سے لوگ ہیں اور میں تو آپ کو پتہ ہے کیمرے کے پیچھے میرا کام ہے سامنے تو آج آپ کی محبتوں نے لا کے بٹھا دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ثنا خان مصطفیٰ مشہور و معروف ثنا خان سیالکوٹ کا ایک عظیم نام ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب زہیب احمد سلطانی صاحب آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام اور اس کے علاوہ سبحان سرور صاحب ہیں حسنین خان صاحب میرے بڑے درینہ دوست ہیں ساتھی ہیں سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ بھی لائیو تشریف لے آئے ہیں خان صاحب جلدی سے
آپ اس کو شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا. اور سبحان سرور صاحب فرماتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ دارین کی خوشیاں اور نعمتیں مالا مال عطا فرمائے. حضرت مولا کائنات کا صدقہ اللہ کریم تمام کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. نام علی جو آ گیا ہے میری زبان پر، نام علی جو آ گیا ہے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے ہیں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، آپ کی والہانہ عقیدت اور محبت، آپ کے ساتھ بڑا پیار ان کا رہا. اللہ تعالیٰ آج کی اس ٹرانسمیشن کا صدقہ میرے والد گرامی کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اور نقیبی ایکو ساؤنڈ آپ ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ الحمدللہ جب شروع کیا تو میرے والد صاحب نے بہت سپورٹ کی شروع کرنے میں، اور اس کو اچھے طریقے سے مینج کرنے میں ان کا بڑا ایک ہاتھ تھا. بڑا ان کا یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ ان کو جاتا ہے. اللہ کریم ان کی آج کے وسادت سے کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں. جو میں نے عرض کی کہ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا. حضرت گفتگو کا آغاز آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کی ولادت سے لے کے آپ کی شہادت تک آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ نمونہ ہے. تو آپ حضرت مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشادات فرمائیے گا. الحمدللہ مولا کائنات کا ذکر اتنا بڑا ہے کہ آپ کا ذکر کرنے سے ہم بھی بڑے ہو گئے. یقینی طور پر حافظ صاحب آپ نے اپنے والد محترم کے لیے بہترین تحفے کا اہتمام کیا ہے. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ مولا کائنات کے ذکر کے صدقے عبدالقیوم صاحب اپنی لحد میں عشق رسول سے سرشار ہو کر جھوم رہے ہوں گے، اور ان کی بخشش بھی یقینی ہے، کیونکہ یہ نام اتنا بڑا نام ہے کہ جب یہ نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے. یہ موضوع بخشش کا بڑا ذریعہ ہے. آپ نے اپنے لیے، والدین کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بخشش کا سامان کیا کہ ذکر علی چھیڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، احی رسول، وسیع رسول، داماد رسول، مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جو بھی کہیں آپ کی شان بڑی بہت بلند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، جن کی شان میں آیات اتری قرآن حکیم میں، جن کی طہارت قرآن بیان کرتا ہے. جب ان کی کوکھ سے جنم لینے والے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، جو بائی برتھ نبی، جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں اعلان نبوت کیا تھا، سبحان اللہ. جب ان کی ولادت کا وقت ہوا تو وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس میں تھی. حکم ہوا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو چھوڑ. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اس پاک گھر سے نکلی، مقدس و مطہر گھر سے نکلی، بیت المقدس سے نکلی، اور اللہ نے آپ کو درختوں کا جھنڈ دیا، درختوں کا پردہ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. یہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نبی ہے. نبی بائی برتھ نبی ہوتے ہیں، ہر نبی بائی برتھ معصوم ہوتا ہے. انبیاء کی اپنی شان ہے، اور مولا کائنات منبع ولایت ہیں. جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت شریف کا وقت آتا ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، آپ خانہ کعبہ کے طواف میں ہیں. حکم ہوا کہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ. کعبہ نے آپ کو راستہ دیا، جگہ دی، دروازہ دیا. سبحان اللہ. آپ کعبے میں داخل ہوئیں اور مولا کائنات علیہ السلام تشریف لائے. یہ واحد ہستی ہیں جن کی ولادت بھی اللہ کا گھر ہے، جن کی شہادت بھی اللہ کا گھر ہے. یہ مولود کعبہ ہیں.
कायनात अर्ज़ो समा में अगलों पिछलों में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो अली जैसा ये मकाम पाए कि अल्लाह के घर में सुभान आपने अल्लाह, सुभान जन्म लिया है। सुभान अल्लाह। आप आंखें बंद हैं, सैयदा तैयबा ताहरा सैयदा फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैह आपकी आज़ाद देखती हैं, होश होती हैं, और अब आपकी नज़र आँखों पे पड़ी तो आंखें बंद हैं। आपने लाख बस यार कोशिश की क्या अली अल मुर्तज़ा आँखें खोले, मैं उनकी आँखों की ज़ियारत करूँ। मौला कायनात आँखें नहीं खोलते, वक्त धीरे धीरे गुज़रता जा रहा है। हमारे बादशाह, हमारे शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह के लिए काबतुल्लाह में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, जो ही मेरे आका करीम काबा की तरफ आए, काबा ने झुक कर मेरे नबी को सलाम किया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम काबा में दाखिल हुए, जो ही मेरे आका की पाँव मुबारक की आहट सुनी, मौला कायनात ने आंखें खोली और वद्दुहा के चेहरे पे गार दी। सुभान अल्लाह। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आप आंखें क्यों नहीं खोलते थे? या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह से अर्ज़ की थी जब मेरी आंखें खुली तो आपका चेहरा मेरे सामने हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने मेरी वो आरज़ू पूरी फरमाई, आपका चेहरा देखा हो, बस देखा। और इस सुबह पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनी। सुभान अल्लाह। और हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की वलादत बेसत मुबारक से 10 साल कबल हुई है। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के लिए बनु हाशम को जमा फरमाया, दावत फरमाई, और इससे कबल जब हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह 5 साल के थे तो आका करीम ने इनको अपनी रहमत परवरिश की आगोश में लिया। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह को इतना करीब रखा कि मौला कायनात खुद फरमाती हैं, जिस तरह एक ऊँटनी का बच्चा हर वक्त माँ के पहलू में रहता है, कदम कदम पे चलता है, बैन ही मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ब पहलू सारी ज़िंदगी रहा। सुभान अल्लाह। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से ही मौला कायनात को गुड़ती भी दी, तरबियत भी दी, अपनी रहमत के आगोश में भी रखा। और जब आपने बनु हाशम की दावत की खाने के बाद, मेरे आका करीम ने फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कौन है जो मेरी नुसरत करे? सन्नाटा छा गया। सरदारान कुरैश ने अपनी गर्दनें झुकाई हुई हैं, खामोश हैं, लेकिन मौला कायनात लड़खड़ाती टांगों से 11 साल की कम बेश उम्र मुबारक है, आगे बढ़े। मेरे आका करीम की कदम बोसी की, या रसूल अल्लाह मैं जो हूँ, या रसूल अल्लाह मैं जो हूँ, मैं आपके दीन की खूब नुसरत करूँगा। और आपने नुसरत करके दिखाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, आप समात फरमा रहे थे किबला पीर राना अज़मीर अख्तर नकीबी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आपने लफ्ज़ों को यूं मोतियों की तरह परोया है। अल्लाह ताला आपके इल्म में, फ़ज़ल में बरकत अता फ़रमाए। रब करीम से दुआ है किबला राना साहब के इल्म व अमल में बरकत फ़रमाए और आपको उम्र खिज़र अता फ़रमाए और आपके फ़यूज़ व बरक़ात हम सब को से हमको बहरमंद फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मलिक खालिद साहब ने ये कमेंट किया है, अल्लाह ताला मलिक साहब की मोहब्बतों को सलामत रखे। हमारे ये रेगुलर व्यूवर्स हैं। और एक जेरी राना, माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, माशाल्लाह, पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसमिशन में शामिल है, ये भी हमारी आज खुशबख्ती है। इसके अलावा अब्दुल्ला हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला, आप हमारे साथ रहिए। किबला आपका गुफ्तगू का एक जो अंदाज़ है, जैसे मैं शुरू में इसको लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि टाइम को हम ज़रा मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि आज हमारे पास जो मौजू है, यकीनन ये ऐसा मौजू है कि ये एक ट्रांसमिशन नहीं, एक रमज़ान की ट्रांसमिशन नहीं, एक साल की ट्रांसमिशन नहीं, इसमें ज़िंदगी गुज़र जाए इंसान की तो ये जो फ़ज़ाइल हैं, ये जो करामात हैं, ये जो उनकी सीरत है, उस वो कमा हक़्क़ो बयान करने से इंसान कासिर है। आपका एक ख़ूबसूरत अंदाज़ है, आप गुफ्तगू फरमाते हैं, और इस हवाले से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आता है तो आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप पूरा दुरूद शरीफ साथ पढ़ते हैं। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तरबियती मामला है। उस हवाले से आज चूँकि मौका बना है तो मैं मौके का फ़ायदा उठाता हुआ
آپ سے چند ایک چیزیں لے کے ناظرین تک ڈلیور کرنا چاہوں گا کہ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے آپ کی وابستگی کتنے عرصے سے ہے؟ الحمدللہ آستان عالیہ عیدگاہ شریف ایسی خانقاہ ہے جس صرف خانقاہ ہی نہیں ایک انسٹیٹیوشن ہے الحمدللہ، جو روحانیت کے معاملے میں بدرجہ اعظم مقام رکھتی ہے، اور وہ ایک مشن کے تحت چلتی ہے. اور آستان عالیہ عیدگاہ شریف کا جو مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فروغ ہے. قبل عالم حافظ عبدالقیم رحمۃ اللہ علیہ بانی طریقت آپ سے لے کر اب تک تمام ہستیاں کم حق ہو کنسنٹریٹر ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جانگزی کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں یہ پروموٹ کیا جائے. وہ اصل میں انسان کا کردار بنتا ہی عشق رسول سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اور عشق رسول کو ادب کے تناظر میں یہ عیدگاہ شریف لیتی ہے. سبحان اللہ، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ساری کائنات میں سب سے زیادہ اور سب سے مقدم ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور براہ راست صحابہ کرام کو پھر امت رسول کو یہ حکم ہے میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بڑھ جائیں، بلند ہو جائیں، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور اس کی بڑی پکڑ یہ ہوگی کہ تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بہت بڑا مشن ہے. آج کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا، محبت کا تقاضا، اتباع کا تقاضا، رسول اللہ کے دربار سے ٹچی ہونے کا تقاضا، انسان بننے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آقا کریم کی محبت میں ادب کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا چونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس نے ہر چیز کو محبت رسول کے تناظر میں ادب رسول کو مقدم رکھا ہے، اللہ ادب رسول کو آگے رکھا ہے. اگر ہم نعت پڑھتے ہیں تو تمہارا بھی وہاں اجازت نہیں دی جاتی کہ کہاں وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہم جیسے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے دل، ہمارے روح، ہمارے خیال، ہمارے تجسس، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات مدینہ پاک کی طرف موڑتا ہے. جب اللہ ہمارے جذبات کو مدینہ پاک کی طرف موڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا دل جھکتا ہے، من جھکتا ہے، تن جھکتا ہے، روح جھکتی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن جھکتی ہے، من کی پھڑکن جھکتی ہے، آنکھوں کے آنسو جھکتے ہیں، زبان کے بول جھکتے ہیں، ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اور ادب جتنا کسی نے کیا اتنا اللہ نے اس کو اپنا قریب کیا. سبحان اللہ. تو ہماری آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے اس حوالے سے جذباتی وابستگی ہے کہ ادب رسول کے فروغ کے لیے کم حق ہو، ان کا مشن ہم لیے چل رہے ہیں، اور ہماری موت بھی اسی میں آئے، ہمارا جینا مرنا ادب اور عشق رسول کے فروغ میں ہو. یہ ہمارا بڑا حوالہ ہے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کی غلامی کا کہ رسول اللہ اور بس رسول اللہ. اور الحمدللہ ہم جدی پشتی خاندانی نوکر ہیں عیدگاہ شریف کے. میرے والد محترم حکیم صوفی محی الدین رحمۃ اللہ علیہ قبل عالم بابا جی سرکار حافظ عبدالقیم رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست مرید تھے، غلام تھے. اور بابا جی سرکار نے فرمایا تھا ہمارے والد محترم کو کہ صوفی صاحب آسان دی اولاد اور توسان دی اولاد ساتھ ساتھ چلسی. ہمارا یہ غلامی کا جو رشتہ ہے یہ صدیوں سے ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. قیامت تک چلتا رہے گا. میں نے یہ ضروری سمجھا کیونکہ آج آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے منسلک وابستہ افراد ایک تعداد ہمیں دیکھ رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں نے تقریباً ہمیں پونا گھنٹہ ہو چکا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آرٹیفیشل بات کریں. یقین کیجئے کہ ہمارے پاس وقت کے جو دامن میں گنجائش ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے ٹرانسمیشن کو شروع کیا ہے. تو میں نے ضروری سمجھا کہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کے حوالے سے بھی گفتگو کو شامل کیا جائے، اور آپ کی وابستگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نسل در نسل یہ قائم و دائم فرمائے. ہمیں بھی دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا قبلہ حضرت صاحب کا حکم ہے، قبلہ صاحب کی چار جانب سے رب کریم حفاظت فرمائے، ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور جس طرح وہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان. ان کا ایک انداز ہے، کلام کی سلیکشن بہت اچھی ہے، اور میں نے جہاں بھی ان کو سنا ہے اور انہوں نے جہاں پڑھا ہے الحمدللہ
سن کے دل محظوظ ہوتا ہے۔ میری مراد جناب اجمل رانا صاحب سے ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نعتیہ کلام آپ سے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہے سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، اور
فخر جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، فخر جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جو کا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا جو کا ہوتا، فخر جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جو کا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب رانا اجمل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ناظرین یقین جانیے اسٹوڈیو میں تقریباً ہر آنکھ اشکبار ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا خوبصورت تکلم ہے۔ اللہ تعالیٰ رانا صاحب کے سوز و غداز میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے بڑا خوبصورت انتخاب کیا، اور یقین جانیے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اس ٹرانسمیشن میں یہ نہیں کہ ٹرانسمیشن میں یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہی ہیں، لیکن یقین جانیے اللہ شاہد ہے کہ آج جو روحانیت کا ایک سما یہاں بنا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخصیات تشریف فرما ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے فیض و برکات ہمارے حصے میں عطا فرما رہا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، ارے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بساط، تجھ پہ نصیر یہ کرم سارا علی کا ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت، بہادری، آپ کے زندگی مبارک کے حیات طیبہ کے کسی بھی پہلو کو آپ لے لیجئے، وہاں پہ آپ کے قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کبھی بھی مکمل نہ ہو پائیں گے۔ چلتے ہیں رانا صاحب کی طرف۔ آپ کی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و بہادری کسی سے عیاں نہیں ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ مولا کائنات منبع ولایت، منبع علم و حکمت، منبع شجاعت و بہادری، روئے زمین پر نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ جیسا جری بہادر پیدا ہوا ہے۔ جس ہستی کو میرے آقا کریم نے شیر خدا فرمایا ہو،
اس سے زیادہ شجاع کون ہو سکتا ہے؟ جب مرحب کے مقابلے میں آقا کریم نے رات کو ارشاد فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر، کل ہم جھنڈا اس کو دیں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح دے رکھی۔ فجر کا وقت ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نا علی، علی کہاں ہے؟ مولا کائنات حاضر ہوئے، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں شفا میں ہو گئی۔ میرے آقا نے جھنڈا عشق و مستی عطا کیا، جھنڈا اسلام دیا، جھنڈا فتح دیا، گھوڑے پہ سوار کرایا۔ میرے آقا کریم نے اصحاب سے پوچھا لوگو جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ علی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ مولا کائنات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب صرف علی نہیں ہے، کل کفر کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے سامنے کل ایمان جا رہا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کلمے کی لذت علی میں ہے اور نماز کی حلاوت علی میں ہے، عبادت کی لذت علی میں ہے، اور علی مجموعہ اسلام ہے۔ جب مولا کائنات بڑھے اور مرحب پہ وار کیا، اس کو دو لحظ کیا، تو میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں علی کی یہ ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور وہ جو کلا کموز کا بڑا دروازہ تھا جس کو سینکڑوں لوگ ہلا نہیں سکتے تھے، جب مولا کائنات ایک نظر ڈالی، وہ کلا کموز کا دروازہ علی المرتضیٰ کے خوف سے شرنک ہو گیا، وہ کاغذ کی طرح باریک ہو گیا۔ مولا کائنات ایک ہاتھ نیچے ایک کچے ڈالا، ایسے پھینکا جیسے ہوا میں کاغذ کو اچھالا جاتا ہے، اور فتح ہو گیا۔ اور قرآن پہلے کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور علم کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دروازہ ہوں، علی علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حافظ صاحب ایک جملہ اکثر عرض کرتا ہوں، کوئی اس دروازے کو نہیں پا سکا اس شہر کے کیا کہنے۔ ممبر رسول حاضر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع مولا کائنات احیِ رسول ولیوں کے بادشاہ، آپ بڑا اعلان فرماتے ہیں سلونی سلونی سلونی، پوچھ لو لوگوں جو کچھ بھی علی سے پوچھنا چاہتے ہو۔ بڑے بڑے سوال ہونے لگے، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں لوگوں مجھے قسم ہے ودھوہا کے چہرے کی، علی سے چھوٹے چھوٹے سوال کیوں کرتے ہو؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوگا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر ہوتا تو عمر ہوتا، یہ نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود اقدس میں اللہ نے نبیوں جیسے اوصاف پیدا کر رکھے۔ ایک مسئلے میں 6 ماہ کا بچہ تھا، پیش ہوا عدالت میں، امیر المومنین کی بارگاہ میں قریب تھا، آپ حد نافذ فرماتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اے عمر ٹھہریے، اس کا فیصلہ مجھے کرنے دیں۔ مولا کائنات نے فیصلہ کیا، فرمایا یہ بچہ حلال زادہ ہے، اس کے ماں باپ پر حد نافذ نہیں ہوتی۔ اکارڈنگ ٹو قرآن مولا کائنات نے فیصلہ کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا کائنات کو سینے سے لگا کے کہا مولا مجھے قسم ہے اپنے نبی کے عزت و شرف کی، اگر آج آپ نہ آتے تو عمر ہلاک ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علم و فضل کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں علی جیسا علم و فضل والا کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سچے غلام اور مولا کائنات جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہمارے نقش بندیوں کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء افضل البشر، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملاقات کرتے یا آپ تشریف لے جاتے یا وہ تشریف لاتے تو سید عائشہ پاک سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ میرے والد محترم علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ تو ایک روز میں نے عرض کیا ابا جان جب مولا کائنات تشریف لاتے ہیں آپ ان کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، بس دیکھتے جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا میں عبادت کرتا ہوں۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تمام محدثین مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن حکیم میں جس ہستی کے لیے سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں اصحاب میں، اہل بیت میں، وہ مولا کائنات ہے، اور جس ہستی کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث مبارک وارد ہوئی ہیں آقا کے فرامین، وہ زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے۔ یہ بات مولا کائنات کے قد کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ مولا کائنات جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو اور پیرائے میں اس کو قبلہ رانا صاحب نے پیرویا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، فضل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ مولا کائنات کی آپ سیرت پر جی ایک بات ایڈ کرتا ہوں۔ جی جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور نفاق ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتا، اور آپ نے اس تناظر میں فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ یعنی علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ منافق ہے وہ شخص جو علی المرتضیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور مومن ہے وہ شخص جو علی المرتضیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے نقطہ ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیں پیر مظہر حسین نقشبندی صاحب جوائن کر چکے ہیں، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں گریٹ پرسنالٹی پیر ضمیر اختر نقیبی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بحمدہ تعالی، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج اللہ کے فضل سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں پیر مظہر حسین نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی تشریف آوری اور کمنٹس کا شکریہ۔ احباب شامل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ محترمی جناب رانا ضمیر صاحب سے عرض ہے پیر و مرشد کی درازی عمر آپ کے فیض عام اور اقوام عالم میں جاری فرمائے۔ قبلہ عالم صاحبزادہ صاحب کی 400 سے کامل حفاظت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ جی انشاءاللہ ضرور آخر پہ کوشش کریں گے کہ آج ہم رانا صاحب سے کہیں کہ ملک پاکستان کے لیے، مشائخ عیدگاہ کے لیے اور عیدگاہ شریف کی تمام روحانی اولاد کے لیے اور قبلہ صاحب کے لیے، حضرت صاحب کے لیے بھی دعائیہ آپ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ رانا اجمل کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دوست شامل ہو رہے ہیں۔ عمران شبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ماشاءاللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یقیناً آپ لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے کہ آپ لوگ نے ہمیں اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی محبتیں ہیں، شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک کمنٹ ہے امجد علی نقیبی صاحب کے بارے میں۔ الحمدللہ یکم رمضان سے تقریباً 21 ایپیسوڈ الحمدللہ امجد علی نقیبی صاحب نے ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو لے کر چلے ہیں، اور آپ لوگوں نے ان سے محبت کا والہانہ انداز کیا ہے۔ مہر زین صاحب نے یہ پوچھا ہے، میں اس کو ٹرانسمیشن میں شامل کرنا تھا لیکن چونکہ کمنٹ آپ کا آ گیا ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کی کوئی نجی مصروفیات کسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے۔ ہمارے بڑے پیارے اور بڑے پیار کرنے والی شخصیت ہے، اور یقیناً یکم رمضان سے لے کے ابھی تک بے لوث انہوں نے یہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے، میری والہانہ اور بے لوث کسی بھی قسم کی لالچ کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اس ٹرانسمیشن کا صدقہ ان کے اس حوالے سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتری میں فرمائے، اور جو بھی نجی ان کی مصروفیات ہیں اللہ کریم کے ہاں دعا گو ہیں کہ ان میں آسانیاں پیدا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس سے وہ فراغت پائیں گے، یہ انہی کی سیٹ ہے اور اس کو آ کے سنبھالیں گے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ وہ آج کیوں نہیں آ سکے۔
چونکہ ہمارے درمیان آج شخصیات اس طرح موجود ہیں، اور جو ہم نے موضوع لیا ہے، تو جیسے تسلسل کے ساتھ، روانگی کے ساتھ جب ہمارا سلسلہ چڑھ پڑا تو میں نے سوچا تھا کہ آخر پہ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، چونکہ آپ نے پوچھا ہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ اور امجد علی نقیبی صاحب، آپ اس ٹرانسمیشن کو جب دیکھیں گے تو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ کہ عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، الحمدللہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور ٹرانسمیشن کوئی آپ رونق ہیں، آپ اس کی وہ کیا کہتے ہیں، چہرہ مورا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عدیل اتاری قادری شامل ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں حافظ عمیر صاحب سلام، کچھ سنائیے گا۔ حافظ عمیر رانا صاحبزادہ حافظ عمیر رانا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو میں، انشاءاللہ انہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے دیکھیں ہمیں ٹائم ہے ہمارے پاس اوپر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں 1 گھنٹے میں سمیٹ لیں، لیکن یہ ذکر ایسا ہے، کچھ شخصیات اس طرح کی تشریف لاتی ہیں کہ ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ بڑی جلدی سے میں حافظ صاحب سے اس رمضان مہربان ٹرانسمیشن کے حوالے سے رائے لیتے ہوئے ایک کلام ان کا شامل کروں گا، اس کے بعد آخر پہ ہم رانا صاحب کی طرف چلیں گے، آپ سے ملفوظات اور پھر دعائیں انشاءاللہ اس کو کلوز کرنے کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بالکل آپ کہیں جائیے گا مت، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور کمنٹ کر دیجیے گا، آپ تمام کے کمنٹس کو میں شامل کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور آج آپ بنفس نفیس یہاں پہ خود تشریف لائے ہیں، جو ماحول ایک سما بنا ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علی بھائی کو اس اچھے پروگرام پہ بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی استقامت عطا فرمائے۔ اس طرح کے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے علاوہ بھی آپ ایسے کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھا ایم ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زیر سایہ اور قبلہ رانا صاحب کی زیر قیادت انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں تو انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد بھی، جیسا کہ اعلان نقیبی صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ ایک پروگرام ہے، اس کو انشاءاللہ ترتیب دے رہے ہیں، انشاءاللہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اویس علی صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہم ان کو اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتے ہیں، بڑے پیار والے ہمارے یہ بھائی ہیں۔ اور رانا صاحب کیا سنا رہے ہیں آج؟ کلام کا کیا چند انتخاب؟ اشعار منقبت کے انشاءاللہ بالکل منقبت، پیش کی جائیں گی۔ بالکل بہت زبردست آپ کا انتخاب ہے کہ منقبت مولا پاک کے حوالے سے لازمی۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسنین،
حضرت فاطمہ حضرت علی اور حسنین پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت کلام کا انتخاب کیا قبلہ رانا صاحب نے. میں ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آج پچھلے 1-2 دن سے ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں کچھ لائٹ کی فرکشن کا مسئلہ ہے. بجلی کی جتنی بھی برقی مصنوعات ہیں ان میں ایک ہلکا سا کرنٹ سا محسوس ہو رہا ہے اور اس حوالے سے تھوڑی پریشانی کا سامنا رہا. ہمیں آج جوائن کیا ہے حسن آڈیو ویڈیو پروڈکشن. میرے بڑے دل کے قریب ہیں, بڑے خوبصورت میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. آج آپ کنٹرول روم میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور دوران ٹرانسمیشن حضرت 4 سے 5 مرتبہ کرنٹ شاک لگ چکے آپ کو. مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوران ٹرانسمیشن کیمرے کی موومنٹ یا کسی بھی معاملے کے ذریعے سے 4 سے 5 مرتبہ ان کو سعادت حاصل ہو چکی ہے الیکٹرک شاک کی. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کی آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ کریم نے چاند سا بیٹا آپ کو عطا کیا ہے, وہ انشاءاللہ اس کی مٹھائی کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری دعائیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی لمبی عطا فرمائے. اور آپ نے ہمیشہ میری ایک کال پر محبت فرمائی ہے, شفقت فرمائی ہے. میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. کو لائٹ کی وجہ سے شاید آڈیو میں بھی ہمیں تھوڑا سا اس آج سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن الحمدللہ گزارا اچھا ہو گیا ہے. حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ. جی آخر میں قبلہ رانا صاحب کی جانب چلیں گے, ان سے دعائیہ کلمات بھی لیں گے. اور رمضان ٹرانسمیشن میں حضرت آپ تشریف لائے اور ایک تعداد ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور کمنٹس کی بھی ایک تعداد ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں. دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے وابستہ لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے آستانے سے ہے, مریدین کی بھی ایک تعداد ہے. دیکھنے والوں کے لیے رمضان مہربان ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم سے آخری جو آپ کچھ نصیحت فرمانا چاہیں, کوئی پیغام آپ ڈیلیور کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہاں پر آ کے آپ نے کیسا محسوس کیا ہے, وہ آپ کے آج جس طرح روحانی ایک سلسلہ بنا ہے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا. پھر آخر پہ انشاءاللہ دعا کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام مقبول پروگرام ہے. اس محفل کی کیفیات بتاتی ہیں
کہ اللہ کے ہاں یہ پروگرام بڑی عزت و شرف حاصل کرے گا۔ یہ سعادت بندی سب کے لیے جو اس کو سماعت بھی کر رہے ہیں، اہتمام بھی آپ نے کیا۔ ہم جو حاضر ہیں ہماری بھی خوش نصیبی ہیں کہ مولا کائنات جیسی عظیم المرتبت ہستی کو سلام پیش کرنے کے لیے آئیں، اور ایسی ہستی کا ذکر جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی میرا بھائی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں میرا بھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سے میری نسبت ویسے جیسے ہارون کو موسیٰ سے ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر مولا کائنات واحد ہستی ہیں جن کا نکاح اللہ کے حکم سے سیدۃ النساء سے سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ حکم ہوا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے علی کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے، زمین پہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور مولا کائنات نے اس وقت جو سیدہ فاطمہ زہرا کو حق مہر دیا تھا وہ 480 درہم تھے۔ آج کے زمانے کے مطابق 1 کلو چاندی کے برابر بنتا ہے۔ اور ولیمہ اتنا کھجوروں کا اور مٹن تھا اور یہ جو کا آٹا تھا، مکئی کا آٹا تھا، اس کی روٹیاں تھیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا کا ولیمہ ایسا دیکھا جیسا ولیمہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اتنا زیادہ عزت و شرف والا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد نے وہ شرکت فرمائی۔ تو حضرت اب جاتے جاتے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کوئی الگ الگ نہیں ہے، الگ طبقے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں حضرت ابھی آپ نے ایک وہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پہلو میں حاضر تھے، دیگر صحابہ کرام۔ اسی اثناء میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ تاجدار صداقت نے اپنی نشست کو چھوڑا، حضرت علی کو وہاں بٹھایا، خود سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ اس وقت آقا کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا عزت والا ہی عزت والے کو عزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حق مہر کی رقم کے حصول کے لیے اپنی زرہ کو بیچنے بازار تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا زرہ کو بیچنے، نکاح کا اہتمام کرنا ہے، حکم خدا ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی قیمت بنتی تو اس سے زیادہ ادا فرمائی، لے لیا اور فوری طور پہ پیش بھی کیا ہے، مولا یہ شادی کی خوشی میں ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام، آقا کریم صحابہ کرام اور اہل بیت، آج کے دور میں کچھ ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں جو علیحدہ تناظر میں دیکھتے ہیں، ہمیں ایسے دیکھنا ہے، ایسے دیکھنا ہے۔ اہل بیت تو اہل بیت ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ تو جو میرے نبی کے خون سے بنے ہیں ان کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ویطہرکم تطہیرا۔ فصا میں اکثر میں کہتا ہوں کوئی مائی کا لال کائنات ارض و سما میں کوئی ایسا ساری کائنات مل کے بھی اس کو جمع تفریق نہیں کر سکتی کہ اللہ نے کتنا طہارت عطا فرما رکھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ خون رسول ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں آپ کا باپ تو ہمارا غلام ہے، ہمارے آقا کا غلام ہے۔ بیٹا تھا، انہوں نے شاید محسوس کیا اپنے باپ امیر المومنین جو 25 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہے، پاس گئے، عرض کے بابا جان آج امام عالی مقام نے شاہانہ انداز سے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سماعت فرمایا، آپ کی آنکھوں میں عشق رسول کے آنسوں چھلک پڑے، آپ باغم باغ گھر گئے، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام علی مقام کے بوسہ دیا۔ میں صدقے امام حسین علیہ السلام ساری کائنات ان کے نام پہ قربان ہو جائے، وہ جنت کے مالک ہیں۔ قسم ہے رسول اللہ کی عزت کی، امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب جن کے وجود میں نبیوں جیسے اوصاف تھے، عرض کی امام آپ نے یہ فرمایا
امام علی مقام فرماتے ہیں شاہوں کے شاہنشاہ ہیں، الحسین و منی و انا من الحسین، جن کے بارے میں آقا کی فرمائے عمر ہم نے کہا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کاغذ پیش کیا، امام پھر لکھ دیں. حضرت امام حسین علیہ السلام لکھ دیا، اتھارٹی حسین کے پاس تھی. آپ نے لکھ دیا عمر ہمارا غلام ہے، مور لگا دی، سائن کر دیے، دستخط کر دیے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو جمع کیا، وصیت فرمائی کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں یہ حسین کا پروانہ نجات لگا دیں. عرض کی کیا کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ قبر میں کام آئے گا. جب فرشتے آ کے مجھ سے پوچھیں گے اٹھو جواب دو، تو میں کہوں گا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تمہیں نظر نہیں آتا میرے سینے پہ حسین علیہ السلام نے پروانہ نجات لے کر لگا رکھا ہے، حسین کی سند ہے میرے پاس. تو صحابہ رسول اور اہل بیت یہ یکجا ہیں اور ایک دوسرے پر قربان ہوتے ہیں. اور فدا کا ابی عوامی یا رسول اللہ، یہ تو صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا. اور جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو 3 باتوں کو یاد رکھو. آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے سبق پیغام یہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھو، خود بھی قرآن سیکھو، بچوں کو سکھاؤ. خود بھی مجھ سے محبت کرو، اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ. خود بھی میرے اہل بیت سے مودت کرو، اپنے بچوں کو بھی میرے اہل بیت کی مودت سے کھلاؤ. یہ سارا دین. سبحان اللہ. اور آگے ٹرانسمیشن کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے. ذکر علی چھیڑ کر آپ نے ہمارے دلوں کی عشق کی تاروں کو چھیڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. ذکر مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہوا، ذکر امام حسن و حسین ہوا. آج کی مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے. اللہ اللہ اللہ. مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہی وہ احسن جماعت ہے کہ جو جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہو تو ایک والہانہ انداز ہوتا ہے. جب اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہو تو ایک تسلسل ہے اور ایک اس میں بیلنسڈ ہے. ہم کسی کی شان میں اس طرح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بیلنسڈ ہے، ہر ایک کا اپنا ان میں کوئی تقابل وغیرہ اہل سنت کے نزدیک یہاں پہ نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا میسیج اس پلیٹ فارم سے قبلہ رانا صاحب کی وسادت سے ہوا ہے. ایک اعلان ہے جو میں اپنے ناظرین کی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قیام اللیل کا معاملہ اور محافل شبینہ اور ختم القرآن وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم نے یہ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے مشاورت کے بعد کہ جو آنے والی طاق رات ہوں گی ان میں ٹرانسمیشن کو سکپ کیا جائے گا. اور جیسا کہ ہمارے درینہ ساتھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بگاڑ پیدا ہوا ہے اور جو ایک بیڈ امیج کریٹ کیا جا رہا ہے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے، ہم نے اس کا رد کرنا ہے. اور اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ آج 22واں ہمارا ایپیسوڈ ہے. کبھی کسی کا نام لے کر یا نام لیے بغیر یہاں سے تنقید نہیں کی گئی، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا گیا، کسی کی بیڈ امیج کو یہاں پہ سامنے نہیں رکھا گیا. ہم نے نیگیٹو حافظ صاحب نیگیٹو جو پہلو ہے انہیں چھوڑ دیا ہے اور صرف پازیٹیو پہلو کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. طاق راتیں جو آنے والی ہیں ان میں ٹرانسمیشن کو سکپ کریں گے اور جو جفت رات ہوگی اس میں جیسے تسلسل کے ساتھ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کچھ ٹی آر پی یا ویورشپ کے حوالے سے اس کو کیش کرنا ہی، وہ تو آپ کو اعلانات کے ذریعے پتہ چل چکا ہے کہ اس میں تو ارننگ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ موبائل سکرین یا ٹی وی سکرین کے سامنے
بیٹھے رہنے سے بہتر ہے مساجد کی طرف رخ کیا جائے، قرآن کریم کی طرف توجہ کی جائے، سنا جائے، پڑھا جائے۔ قیام اللیل کا سلسلہ ہوتا ہے، مساجد میں اہتمام ہوتے ہیں، اور محافل شبینہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو جو طاق راتیں آنے والی ہیں اس میں اس کو سکپ کریں گے۔ آخر پہ میں رانا صاحب کی ساری فیملی، قبلہ حافظ صاحب اور حافظ صاحب کا بھی شکریہ، جتنا میرے پاس الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ کس الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ انہوں نے شفقت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں۔ بالکل میرے اپنے میزبان حافظ محمد علی نقیبی کو آج کی اس نشست میں اجازت دیجیے۔ رانا صاحب دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں گے، اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل چونکہ تاکرات ہے کل سکپ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن کا اشتہارات کے ذریعے جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے مہمان تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی یا کوئی لغو منہ سے نکل گیا، اپنے رب کے حضور اس پر معافی کا طلبگار ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان، آپ کی محبتیں سلامت کہ آج ہم 27 منٹ اوپر چلے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ محبتیں ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے لائکس اور کمنٹس وغیرہ مجھے اپنی موبائل سکرین پر عطا فیض قادری صاحب ہیں، فلک زیب ہیں، پھر کسی کا نام رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں نام نہیں لیا، جتنے بھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو درین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ رانا صاحب دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ، ہمارا مولا کائنات کے ذکر کے لیے آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اسلام عقیدت عرض کرنے کے لیے تیرا جمع کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، حافظ محمد علی صاحب نے اپنے والد محترم کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جو پروگرام مرتب فرمایا، یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما، ان کے والد محترم کے بہت زیادہ درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ان کے سروں پر قائم فرما۔ یا اللہ جس مشن کو آپ صاحب نے بنا رکھا ہے، اٹھا رکھا ہے، چلا رکھا ہے، یا اللہ ان کو اس پہ دوام عطا فرما، استقامت اور استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، سچی سچی غلامی عطا فرما۔ ہمیں اپنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی مودت عطا فرما، ہمیں اصحاب رسول کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ کی سنگت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشدان کریم آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے فرما روا عظیم خانقاہ کے عظیم المرتبت عظیم مقام رکھنے والے ہستیوں ہمارے مرشدان کریم کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشدان کریم، بڑے مرشدان کریم جو تیرے وصل میں رونق و افروز ہیں، یا اللہ ان کے اور زیادہ اپنے ہاں بے پناہ مقام عطا فرما، ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کامل کی خیر فرما، قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن دعوت برکاتم العالیہ جس مشن کو لیے دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد، شیطان کے وار، آفات و بلیت کے شر، جادو ٹونے نظر بس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے مشن کے ساتھ ہمیں قدم قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دی ہوئی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کل مسلمین کی خیر فرما، اپنی ساری مخلوق کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے۔ یا اللہ جن احباب نے ریمارکس دیے، جوائن کیا، یا اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرما، سب کی محبتوں کو مولا کائنات کے تناظر میں ان کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں حسینی زندہ رکھ، یا اللہ ہمیں حسینی مار، کل قیامت کو حسنین کی ریمین کے قدمین شریفین میں ہمیں جگہ عطا فرما، ہمارا حشر امام علی مقام کے قدمین شریفین میں کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔